اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ونبینا وشفینا بالقاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم کی 6666 آیات میں یہ وہ آیت ہے کہ جس سے کم محبان اہل بیت کی سماعتیں آشنا و باخبر ہیں۔ قرآن چونکہ احکام و نہی کے ساتھ ساتھ ایک ہسٹری بھی ہے، قرآن میں تاریخ و اتہاس بھی ہے، لہٰذا اس آیت کے حوالے سے قرآن کریم ایک منظر اور ایک پس منظر بیان کر رہا ہے کہ جس وقت خدمت رسول میں آمنہ کے لال اور عبداللہ کے جائے کی خدمت میں ایک گروہ آتا ہے اور اس گروہ نے آنے کے بعد رسول کریم کی خدمت میں اپنی ایک گزارش رکھی کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے جائے، ہم تو حیوان تھے، آپ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ ہم حیوان تھے، آپ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور پھر ہم انسانوں کو آپ نے مسلمان بنایا ہے، اور پھر اللہ کے حبیب آپ نے اتنی عزتیں دی ہیں کہ حیوانوں کو انسان بنایا، انسانوں کو مسلمان بنایا، اور انہی مسلمانوں میں کسی کو سلمان بنایا۔ اور خدا کے حبیب کتنا بڑا کرم ہے آپ کا کہ اسی ماحول میں آپ نے کسی کو کل ایمان بنایا۔ اما صلوات پڑھو نا عظمت اہل بیت پر، توجہ کیجئے گا۔ لہذا ہماری خواہش یہ ہے، یہ تمہیدی گفتگو ظاہر ہے ابھی مسلسل مجلسیں سن رہے ہیں، اس کا آپ کو بھی احساس ہے، مجھے بھی ہے۔ ایک مرتبہ اکھڑ کے بیٹھنے میں تھوڑا ظاہر وقت تو لگتا ہی ہے، جتنے بیٹھیں بہرحال ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مجلس میں معصوم آتے ہیں تو یہی کافی ہے۔ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے آپ کا کہ ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں توجہ رکھیے، آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ کس کی خدمت؟ دیکھیں یہ پس منظر و پس منظر ہے کہ آپ کے بڑے احسان، بڑے کرم اور بڑی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اب ظاہر رسول تو وہ ہیں جو وحی کے بغیر بولتے نہیں، خاموش ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں رسول نے کچھ لینے کے لیے انویٹیشن نہیں بھیجا، کوئی دعوت نامہ نہیں بھیجا کہ میں نے آپ کی خدمت کی، آئیے اور مجھے کچھ دیجئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں توجہ رکھیے گا، ہم آئے، ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اور اس سے کہہ رہے ہیں جس کے چاند، جس کی انگلی کے اشاروں پر چاند تارے ناچتے ہیں۔
رسول تو خاموش تھے کہ سرکار ختمی مرتبت کی خاموشیوں کو سردار ملائک نے آ کے توڑا. اے میرے حبیب، اگر یہ کچھ دینا چاہتے تو ان سے کہو کہ لا اسألکم، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لا اسألکم ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اور اگر پھر بھی یہ کچھ دینے کے لیے مصیر ہیں تو ان سے کہیے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. توجہ کیجئے، ان سے کہیے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. دیکھیں اس منزل پہ میں جملہ کہتا ہوں کہ سرور کائنات نے دنیا کی سب سے آسان چیز مانگی جسے محبت کہتے ہیں. نہیں غور کیا بابا، نہیں غور کیا. دنیا کی سب سے آسان چیز مانگی جسے محبت کہتے ہیں، اس لیے کہ محبت دینے میں کچھ جاتا نہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں بابا، ہے دنیا کی سب سے آسان چیز مانگی جسے محبت کہتے ہیں، اس لیے کہ محبت دینے میں کچھ جاتا نہیں. اور سب سے مشکل چیز بھی مانگی اس لیے کہ کسی سے محبت کرنے کے لیے ظرف کا ہونا ضروری ہے. ایک سلوات پڑھو نا عظمت اہل بیت پر، ظرف کی ضرورت ہے. دیکھو کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ کیجیے. ہمارے قرابت داروں سے محبت کیجیے. لیکن عزیزان گرامی قدر، مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سال بھی اسی منبر سے میں نے اس لفظ کو ایکسپلین کیا تھا. مولانا بیٹھے ہوئے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب، ان سے کہیے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. میں نے ایک جملہ کہا تھا جو آج دوہرا دوں. دیکھیے، لفظ محبت کے لیے عربی میں خود ایک لفظ موجود ہے جسے حب کہتے ہیں، لیکن آیت میں لفظ حب کا استعمال نہیں ہے، لفظ مودت کا استعمال ہے. توجہ کیجئے، لفظ مودت کا استعمال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت اور ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ محبت اور ہے، وہ بولو بابا، مودت اور ہے. بڑا فرق ہے محبت اور مودت میں. اس لیے کہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ صاحب محبت کی نہیں جاتی. محبت، وہ بولو بابا، مولانا، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی. محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے. کچھ کہہ رہا ہوں قبلہ، ہے محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے. اس لیے کہ جس قرآن کریم نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز پڑھو، کیا مطلب کہ واجب ہے؟ جیسے کلمہ پڑھنے والے پر نماز کا پڑھنا واجب ہے، ایسے ہی ہر کلمہ پڑھنے والے پر اہل بیت سے محبت کرنا بھی واجب ہے. ایک سال بعد پڑھیں عظمت اہل بیت پر، توجہ کیجئے گا، عجیب منظر ہے. کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، صبح کا وقت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، گرم بستر ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، بڑا مشکل کام ہے بستر چھوڑ کے نماز پڑھنا. مگر شریعت کہتی ہے اٹھو اٹھو، نماز پڑھنا پڑے گی، واجب ہے. واجب نماز پڑھنا پڑے گی. جیسے نماز واجب، روزہ واجب، جیب میں رونق ہے تو حج واجب. کچھ کہہ رہا ہوں، حج واجب، ویسی اہل بیت کی محبت واجب. اب سارا زمانہ کہتا ہے، جس کلمہ پڑھنے والے سے پوچھئے، ہم اہل بیت سے تو ہمیں بھی محبت ہے. اہل بیت سے تو کسی سے بات کیجئے گا، کسی بھی فرقے کا مسلمان ہو، سب کہتے ہیں کہ صاحب اہل بیت سے تو ہمیں بھی محبت ہے. اچھا محبت ہے، ہاں بالکل محبت ہے، توجہ کیجئے گا. لیکن ایک جملہ کہہ کے عزیزان گرامی قدر آگے بڑھ جاؤں. اگر محبت ہے تو محبت اظہار چاہتی ہے. نہیں غور کیا بابا آپ نے؟ محبت اظہار چاہتی ہے اور بار بار چاہتی ہے. جملہ ضائع کر دیا بابا. محبت اظہار چاہتی ہے اور بار بار چاہتی ہے. اگر آپ کو محبت ہے تو کبھی اظہار بھی تو کرو. یہ فرش مجلس پہ آ کے بیٹھنا، یہ اسی مودت کا اظہار ہے.
یہ عباس کے علم کو بوسہ دینا اسی مودت کا اظہار ہے، یہ حسین کا نام سن کے کھچے چلے آنا اسی مودت کا اظہار ہے، یہ حسین کے نام پر بے ساختہ سینوں پہ ہاتھ پہنچ جانا اسی مودت کا اظہار ہے۔ ایک سلوات پڑھو عظمت حسین پر، عجیب منزل ہے جانے کے نام دیکھو کچھ کہہ رہا ہوں قبلہ فَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے میرے حبیب ان سے کہیے کہ لا اسألکم ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لا اسألکم ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور اگر پھر بھی یہ مصر ہے تو ان سے کہیے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو، ہمارے قرابت داروں سے مودت کرو۔ دیکھیں میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مودت کا ترجمہ پوری اردو لینگویج میں، پوری اردو زبان میں مودت کے معیار کی کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ کوئی ملے تو مجھے بتائیے گا، جس اسٹینڈرڈ کی لفظ مودت ہے پوری اردو زبان میں اس معیار کی کوئی لفظ نہیں ہے۔ اردو نیرو لینگویج ہے، اردو کا دامن تنگ ہے، اس لیے تمام علماء مودت کا ترجمہ محبت کر دیتے ہیں کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو، ورنہ مودت الگ ہے۔ اس محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی قدر ایک جملہ کہ بھائی جتنے بھی لوگ ہیں، محبت اس لیے نہیں مانگی کہ محبتوں کے مزاج میں جمود نہیں ہے۔ نہیں غور کیا؟ محبتوں کے مزاج میں جمود نہیں ہے، محبتوں کا موسم بدلتا رہتا ہے، محبتوں کے موسم بدلتے رہتے ہیں۔ محبت موقع پرست بھی ہوتی ہے، محبت میں مکاری بھی ہوتی ہے، محبت میں دھوکے بھی ہوتے ہیں، محبت میں فریب بھی دیا جاتا ہے، محبت خود غرض بھی ہوتی ہے۔ آپ نے معاشرے اور سماج میں دیکھا ہوگا کہ کسی سے صرف ایک کپ اگر ہمیں چائے پینا ہے تو اتنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں کہ کلیجہ پھٹ جائے اور ہم گھس جائیں۔ توجہ کیجئے، یہ بھی محبت ہے بھائی، یہ بھی محبتوں کا ایک رخ ہے۔ اس لیے عزیزان محبتوں کے موسم چونکہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، محبتوں کے موسم بدلتے رہتے ہیں، محبتوں کا ایک چہرہ نہیں ہوتا، محبتوں کے 100 چہرے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے محبت نہیں مانگی، مودت مانگی، اس لیے کہ محبتوں میں واٹ وائی بھی ہے۔ ابھی کہاں بیٹھے ہو بابا؟ محبتوں میں واٹ وائی بھی ہے، مگر مودت کی شریعت میں کیا اور کیوں حرام ہے؟ ہمیں حسین سے محبت ہے، کیوں؟ خاموش! کچھ کہہ رہا ہوں بابا، ہمیں علی سے محبت ہے، کیوں؟ کوئی یہ کہنے لگے میں کہوں نماز واجب ہے، کہا کیوں؟ رمضان میں روزے واجب ہیں، شعبان میں کیوں نہیں ہے؟ ذی الحج میں حج واجب ہے، ذی قعدہ میں کیوں نہیں ہے؟ اس میں کیوں اور کیا نہیں ہوتا، بس جو واجب ہے واجب ہے۔ اہل بیت کی محبت واجب ہے، بس واجب ہے۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے، ایک سلوات پڑھیں نا عظمت اہل بیت پر، توجہ کیجئے گا۔ دیکھیں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن عزیزان گرامی قدر مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، ظاہر ہے مجھے بہت کچھ پڑھنا تھا آپ کی خدمت میں، مگر تمہید ذرا، کیونکہ ایک مرتبہ مجمع کو سنبھالنا اور بٹھانا یہ بھی تو مشکل ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو بس۔ آج مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں، کسی سے بھی سوال کریں، کسی سے بھی پوچھ لیں، دیکھیں کوئی محبت کرنے کے لیے منع نہیں کرتا، نہ منع کرتے ہیں اور نہ محبت کرتے ہیں، نہ منع کرتے ہیں نہ محبت کرتے ہیں، نہ انکار ہے اور نہ اقرار ہے۔ اگر اقرار ہوتا تو کبھی تو فرش مجلس کی زینت بنو، کچھ کہہ رہا ہوں، کبھی کو فرش مجلس کی زینت بنو، بلکہ انکار کیا؟ فتووں، محرم سے پہلے فتووں کی باڑ لگ جاتی ہے، قبلہ تشریف فرمائے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجلس میں جانا حرام، ممبر علم کو بوسہ دینا حرام، کتنے فتوے ہیں، تعزیے کو دیکھنا حرام،
اچھا اگر کسی نے تعزیہ دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ مولوی صاحب ڈراتے ہیں کہ یہ تعزیہ علم کو نہ دیکھیے گا، کیا ہوگا؟ کہ کچھ ٹوٹ جائے گا۔ توجہ کیجئے، اگر علم پہ نظر پڑی تو کچھ بولو بابا، کچھ ٹوٹ جائے گا۔ تعزیے کو نہ دیکھیے گا، میں نے کہا کیوں؟ کہ کچھ بولو بابا، کہ کچھ ٹوٹ جائے گا۔ علم کو نہ دیکھیے گا، ہم نے کہا کیوں؟ کہ کچھ ٹوٹ جائے گا۔ اس آگرے کے ممبر سے دیکھیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے تمام عالم اسلام سے میں سوال کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایک مسلمان میرے سامنے لاؤ کہ جس نے کبھی علم نہ دیکھا ہو۔ کچھ کہہ رہا ہوں، عجیب منزل ہے۔ جس نے کبھی تعزیہ نہ دیکھا ہو کہ دیکھا ہے، اما دیکھا تو کچھ ٹوٹا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، دیکھا تو کچھ ٹوٹا۔ جب ٹوٹا تو پھر جوڑا کب؟ نہیں غور کیا؟ جب ٹوٹا تو سوال یہ کہ دوبارہ جڑنے کی سند لائیے کہ یہ جڑا کب؟ اب اگر جڑا نہیں تو چندہ تمہارا تو آدھار کارڈ بھی نہیں بن پائے گا۔ نہیں غور کیا؟ یہ تو سب بغیر رجسٹریشن کے ہیں، سب بغیر رجسٹریشن کے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا عزیزان گرامی قدر کہ انہیں علی سے دشمنی کیوں ہے، انہیں حسین سے دشمنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھو عظمت حسین پر، توجہ کیجئے گا۔ اے علی، اس لیے کہ بابا رجسٹرڈ ہی نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے ایک نام سنا ہوگا، میں اکثر جہاں جاتا ہوں یہ میسیج اپنے جوانوں کو ضرور کہتا ہوں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کیسی کیسی سازشیں مجالس کے خلاف آنے نہ پائیں، سننے نہ پائیں۔ اس لیے کہ مجلسوں کی شان یہ ہے، مجلسوں کی عظمت یہ ہے کہ مجلسوں کا اثر یہ ہے کہ جو آیا ہمیں کہاں بیٹھے ہو بابا، مجلسوں کا اثر یہ ہے کہ جو آیا وہ آیا، لہذا جانے مت دو، لہذا جانے مت دو۔ وہ ایک بمبئی کا بڑا حسین سا آدمی تھا، دیکھیں لفظ حسین میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا بھائی، آج کل تو انڈیا میں ہے نہیں۔ اس نے بھی بمبئی میں ایک تقریر میں کہہ دیا تھا، ہائے ہائے، میں نام لوں گا آپ اس کے حسن کو پہچان لیں گے۔ کون؟ بولو بابا، ذاکر نائک، چندہ نائک نہیں، کھل نائک۔ اور اس نے وہ تقریر میں کہہ دیا تھا، یزید رضی اللہ تعالی عنہ، یزید رضی اللہ تعالی، یہ ذاکر نائک نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا۔ بڑے بگڑے بھی ہمارے نوجوان، یہ کیا کہہ دیا؟ سب سے علماء بیٹھے ہوئے، ان سے سب سے سوال کیے کہ اس نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا اس نے ہے، اللہ قسم ہمیں اچھا لگا، کہا اس نے ہے مگر اللہ قسم ہمیں اچھا لگا، اس لیے کہ یہ صرف یزید کو نہیں، نہ جانے کس کس کے نام کے ساتھ رضی اللہ لگاتے ہیں۔ آج ذاکر نائک نے یزید کے ساتھ لفظ رضی اللہ لگایا تو کم سے کم ہم پہ فرق نہیں پڑا، تمہارے رضی اللہ کا معیار سمجھ میں آ گیا۔ توجہ کیجیے، عجیب منظر، یہ سلوات بولو نا، اے علی۔ اب تو جسے بھی آپ رضی اللہ کہیں گے ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں اسی معیار کا تو نہیں ہے، کچھ کہہ رہا کہیں اس کے جیسا تو نہیں ہے۔ اور یزید کی قصیدہ خوانی کا جو عذاب وہاں ہوگا وہ تو ہوگا۔ یہاں اثر یہ ہوا کہ منحوس اپنے باپ کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ کہاں بیٹھے بابا، کچھ کہہ دیا بابا ہے۔
یہاں اثر یہ ہوا کہ مہنوس اپنے باپ کے جنازے میں بھی شریک نہ وہی ہے جہاں آباء و اجداد رہتے ہیں اس کے، سعودی عرب میں۔ یہ پوری دنیا میں سعودیہ ہی کا تو معاملہ ہے بابا، سعودیہ ہی کا تو معاملہ ہے، اس لیے کہ سعودی اکیلا نہیں ہے، یہ دو بہنیں ہیں۔ جملہ دے دوں، سعودی مولوی صاحب قبلہ اکیلا نہیں ہے، یہ دو بہنیں ہیں بڑی، ایک بہن کا نام ہے سعودی، ایک بہن کا نام ہے یہودی۔ اور کیا ہے؟ ایک بہن کا نام وہ بولو سعودی، اور ایک ان کی اور بہن ہے اس کا نام ہے یہودی۔ دونوں بہنوں میں ایکا بہت ہے۔ میں جملہ ضائع کر دیا تو میں کیا کروں بابا، دونوں بہنوں میں ایکا بہت ہے، دونوں بہنوں میں یونٹی بہت ہے، دونوں کا مقصد ایک ہے، یہ دو بہنیں سعودی اور یہودی۔ آج یہ جتنے فتوے آتے ہیں یہ سعودی پیٹرول کا اثر ہے، سعودی پیٹرول کا اثر ہے، اس لیے کہ یہ سعودیہ کا پیٹرول نہیں ہے، پیٹ کا رول ہے۔ ایک صلوات پڑھو عظمت اہل بیت پر، توجہ کیجئے گا۔ بھئی سارا معاملہ وہیں سے ہے، توجہ کیجئے گا، سارا معاملہ وہیں سے چلتا ہے۔ اما کسی دیکھیں ایک جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا، وقت کم ہے، ظاہر ہے لمیٹڈ وقت دیا ہے، اور ظاہر ہے میں 30-35 برس سے مجلس سے پڑھتا ہوں، ممبر پہ آ کے اللہ قسم پھیلوں گا نہیں، جتنا ٹائم ہے اس میں اپنا کام نمٹانا ہے۔ وہ بڑی حسین بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ دیکھیے دو چیزیں عزیزان گرامی قدر، ایک لفظ ذہن میں رکھیے گا، ایک سعودی، وہ بولو بابا، ایک یہودی۔ جب جہالت کے ساتھ، نہیں جملہ بدل دوں، جب دولت کے ساتھ جہالت جمع ہو جائے تو سعودی بنتا ہے۔ آئے ہائے بابا کہاں بیٹھے ہوئے، دیکھیں کچھ کہہ رہا ہوں۔ جب جہالت کے ساتھ دولت کے ساتھ، دولت پلس جہالت ایکول سعودی، جب دولت کے ساتھ جہالت مل جائے تو سعودی بنتا ہے، سعودی بنتا ہے، سعودی بنتا ہے، اور جب دولت کے ساتھ علم مل جائے تو یہودی بنتا ہے۔ دیکھیں یہ بس اتنا سا معاملہ ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں جو فتوے لوگ دیتے ہیں، توجہ کیجئے گا، یہ سب ظاہر ہے سعودیہ کی دین ہے، وہاں سے ڈالرز والر ریال اور ریال سب آتے ہیں، پھر تو چاہے بابا جیسا فتویٰ لے لیجئے، پھر مفتیوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے، اس لیے کہ ہمارے کم سے کم ہندوستان میں کم سے کم مفتی بالکل مفتی ہے۔ اب جملے ضائع کر رہے ہیں تو میں کیا کروں، نظر عباس صاحب یہ ہے، ایک صلوات پڑھو عظمت اہل بیت پر، توجہ کیجئے۔ اے علی دیکھیں خوش نصیب ہیں وہ جو فرش مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی بات ہے، تھکن کے باوجود، مسلسل مجلسیں سننے کے باوجود، پھر ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور پھر چوتھی مجلس سننا، ظاہر ہے جسے جذبہ مودہ جس میں ہے، ہاں ایک طبقہ وہ بھی پوری دنیا میں مجلسوں میں آتا ہے۔ کہاں گئے تھے؟ کہا مجلس میں۔ کوئی مجلس سنی؟ اب اگلا جملہ میں نہیں کہوں گا، کبھی میرے چاند کو برا لگ جائے۔ میں کہاں گئے تھے؟ کہاں مجلسوں میں گئے تھے۔ کوئی مجلس سنی؟ بس طواف و طواف، ایک مرکز ہوتا کہ یہاں سے چلیں گے، یہاں ٹھہریں گے، پھر یہاں سے چلیں گے، پھر یہاں ٹھہریں گے، دن میں 50-100
چکر مار لیتے ہیں مگر نصیب انہیں فرش پر نہیں لاتا۔ دیکھیں کچھ کہہ رہا ہوں بابا، اب اس موضوع کو آگے نہیں بڑھاؤں گا ورنہ گفتگو بڑی کڑوی ہو جائے گی، توجہ کیجیے گا، بڑی تلخ ہو جائے گی۔ تو عزیزان گرامی قدر، ظاہر ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ مسلسل تھکن کے باوجود فرش مجلس پہ آ کے بیٹھ جانا، سننا، توجہ کیجیے گا، سننا، یہ بڑی باتیں ہیں۔ اور جیسے ظاہر ہے اس کے لیے ہمت درکار ہے، اسی ہمت ہی کا نام تو اجر رسالت ہے، یہی تو مودت کے نذرانے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، فتووں کی بارش ہو جاتی ہے، یہ فتویٰ اور وہ فتویٰ، مجلس میں نہ جائیے گا، مگر جیسے جیسے فتوے لگتے ہیں، دیکھیں حسینیت کا یہ مزاج رہا ہے کہ جتنی اس پہ بندشیں لگائی گئیں حسینیت اتنی ہی نکھری۔ کچھ کہہ رہا ہوں بابا، جتنی بندشیں لگائی گئیں حسینیت کا چہرہ اتنا ہی نکھر کے سامنے آتا ہے۔ تم بندشیں لگاتے چلے جاؤ، تم بندشیں لگاتے چلے۔ نہیں، ایک بات کہوں قبلہ، دیکھیں نماز اسلام کے سارے فرقوں میں واجب۔ یہ جو 17 رکعت ہے بابا، پہلے تو مول صاحب سنا کچھ 34 تھی جب معراج پہ گئے تھے رسول، زیادہ تھی، مول صاحب کہہ رہے ہیں زیادہ تھی، 51 رکعت جب یہ معراج کا نذرانہ ہے۔ آپ کہیں گے ادھر سے ادھر، میری پریشانی ہے کہ میں مجلس رٹ کے نہیں پڑھتا ہوں، جیسے جیسے یاد آتا رہتا پڑھتا رہتا ہوں، مجلس کا حافظ نہیں ہوں اللہ قسم۔ وہ عرش پہ گئے کہ امت کے لیے کوئی تحفہ کا نماز لیتے جاؤ۔ نماز کتنی رکعت قبلہ؟ 51 51 رکعت۔ رسول تو رحیم ہے نا، ان کا میری امت اتنی پڑھ نہیں پائے گی، کچھ ڈسکاؤنٹ ہو جائے، کچھ کمی ہو جائے۔ ان کا 34 رکعت، ان کا اتنا بھی نہیں پڑھ پائیں گے، اتنا بھی نہیں پڑھ پائیں گے، کچھ اور ڈسکاؤنٹ ہو جائے۔ ان کا 17۔ اگر اللہ کے رسول نے ایک جھٹکا اور لے لیا ہوتا، وہ تو 17 پہ آ گئے، ان کا چلو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ایک معاملہ اور ہو جاتا تو ظاہر درمیان سے ظہرین ورین، وہ میں کہہ رہا ہوں بابا ایسا ہے نہیں، کچھ کہہ رہا ہوں جی۔ تو یہ ہے مہا کا تحفہ، اس لیے نماز ہے ہر فرقے میں واجب۔ سب کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، کچھ یہ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، مگر کہتے سب ہیں، کہتے کچھ کہتے ہیں نماز پڑھو، کچھ کہتے نماز پڑھو، نماز پڑھو، مگر کہتے سب ہیں۔ وہ کہنا بھی چاہیے بابا، ریئل فیکٹس تو یہ ہے کہ اصل میں نماز ہے ہی ہمارے لیے۔ بلا کچھ کہہ رہا ہوں اللہ قسم، نماز ہے ہی ایکچوئل ہمارے لیے ہے، نماز تو ہے ہی ہمارے لیے۔ اب وہ سب کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، مگر خدا کی قسم دنیا میں مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں ہر فرقے کو یہ شکایت ہے کہ نمازیوں کی تعداد کم ہے۔ دیکھو کچھ کہہ رہا ہوں بابا، کلیجے کا خون ہو جائے گا اللہ قسم اگر توجہ نہیں دی۔ بھیا ذرا انہیں جگا دو، کان میں صلوات پڑھیے ان کے تو جاگ جائیں گے، مولا سلامت رکھ، جاگیے آرام سے۔ ہر فرقے کو شکایت کیا نمازیوں کی تعداد کم ہے۔ اگر شکایت نہ ہوتی تو ہاتھوں میں لوٹے کاندھے پر بستر لے کے نہ نکلتے، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ یہ منظر اس بات کی دلیل ہے کہ شکوہ ضرور ہے، نہیں غور کیا بابا، نمازیوں کی تعداد کم ہے، نماز واجب ہے، نماز پڑھو۔ ہر فرقہ کہتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، یعنی نماز اسلام کا وہ عمل ہے جسے کرنے کے لیے ہر فرقہ کہتا ہے، نہیں غور کیا بابا، نماز وہ عمل ہے جسے کرنے کے لیے
اسلام کا ہر فرقہ کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو. نماز وہ عمل ہے جسے کرنے کے لیے ہر فرقہ کہتا ہے، پھر بھی نمازیوں کی کمی کی شکایت ہے. نمازیوں کی پھر بھی کم ہونے کی شکایت، جسے کرنے کے لیے ہر فرقہ کہے. ہے پہنچ گئے بابا. جسے کرنے کے لیے ہر فرقہ کہے وہاں کمی کی شکایت ہے. ایک عمل ایسا ہے کہ جسے کہتے نہیں مخالفت کرتے ہیں، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو. آئے کچھ کہہ رہا ہوں بابا، عجیب منزل ہے جیرانے گرامی. جس عمل کو کرنے کے لیے سارے فرقے کہیں وہاں شکوہ یہ ہے کہ یہ کم ہے، اور جس عمل کے لیے سب منع کریں، جس عمل کرنے کے لیے سب منع کریں. دیکھیں نمازی کم ہے یہ سب کو شکوہ ہے، مگر خدا کی قسم اس منبر سے کہہ رہا ہوں ہمیں شکایت نہیں ہے کہ حسین کے ماتمداروں کی تعداد کم ہے. ایک صلوات پڑھو نا عظمت حسین پر. عجیب منزل ہے جیرانے گرامی. اے علی، ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے کہ حسین کے ماتمداروں کی تعداد کم ہے. اما تمہاری نظر میں کم ہے تب ڈر لگتا ہے. دیکھو کچھ کہہ رہا ہوں بابا، تمہاری نظر میں حسین کے ماتمداروں کی عزاداروں کی تعداد کم ہے، پھر کم سے اتنا گھبراتے ہو، کم سے اتنا گھبرا. بس کوئی قریب جانے نہ پائے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے نا، انہیں معلوم ہے کہ کھر گیا تھا. ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھو عظمت حسین پہ. ایک کھر گیا تھا. یا علی، عجیب منزل ہے. تو عزیزان گرامی قدر آئی رہی ہے، یہ تو خدا کا شکر ہے، یہ بنت رسول کا کرم ہے کہ ہمیں حسینیت کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ قسم ریسرچ نہیں کرنا پڑی. ہم تحقیق کر کے مجلس میں تھوڑی آئے ہیں کہ ہم نے ریسرچ کی ہو، 50 100 200 300 400 500 کتابیں پڑھی ہوں، ہماری سمجھ میں آیا ہو حسینیت حق ہے مجلس میں چلنا چاہیے. ایسا تو ہوا نہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے ان گھرانوں میں آنکھیں کھولی کہ ہمیں اپنے باپ کا نام لینا تو بعد میں آیا، یا علی کہنا پہلے آ گیا. کچھ کہہ رہا ہوں بابا. اے یا علی، یا علی. ہمارا 2 برس کے بچے، 2.5 برس کا بچہ، 3 برس کا بچہ، اس سے پوچھئے تمہارے ابا کا نام کیا، ممکن ہے نہ بتا پائے، لیکن یا علی کہنا جانتا ہے، یا حسین کہنا جانتا ہے، یا عباس کہنا جانتا ہے. اس لیے تو انہیں ٹینشن ہوتی ہے. یا عباس نہ کہو، یا علی نہ کہو، یا حسین نہ کہو. ایک بات کہہ دوں بابا، میں نے قبلہ تقریر میں کہا بھی تھا، اب سے تقریباً 25-30 برس پرانی بات ہے قبلہ، اور میں اکثر اس بات کو اپنے نوجوانوں کو میسج کے طور پر پیش کرتا ہوں. دیکھیں 2.5-3 دہائی پہلے کی بات ہے. ایک کتاب بڑی چھپی تھی، میرے پاس رکھی بھی ہوگی میری لائبریری میں. اس کا ٹائٹل ہی یہ تھا، دیکھیں نقل کفر کفر نباشے. دوہرا دوں ٹائٹل، دوہرا دوں، یزید رضی اللہ تعالی نہ ہو. میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں. ٹائٹل تھا اور 10-20 پیج کے بعد لکھا ہوا تھا، ہائے ہائے 10-20 صفحے کے بعد قبلہ اس میں لکھا ہوا تھا، یزید کا برا نہ کہو، نتھو تیری رشتہ داری. سوال یہ، تیری رشتہ داری کیا معاملہ ہے یزید سے، تجھے برا کیوں لگتا ہے؟ یزید کو برا نہ کہو، یزید کو برا نہ بھلا بابا چھپا ہوا معاملہ ہے. یزید کو برا نہ کہو. میں نے کہا آپ کی رشتہ داری
کہ نہیں وہ معاملہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ کریم ہے، رحیم ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ میں نے کہا اور کیا ہے؟ کہ وہ غفار بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ غفار بھی ہے۔ اما میں نے کہا نتھو غفار تو ہمارا، تیرا تو غفار ہے، تمہارا تو غفور ہے۔ کہ نہیں وہ ممکن ہے، توجہ رکھیں، ممکن ہے، دیکھیں جملہ سنیے گا، کہ یزید کو برا نہ کو ممکن ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ یزید کے گناہوں کو بخش دے۔ کیا بات لائیں بابا، مول صاحب ہے نا، ممکن ہے یزید کے گناہوں کو، لہذا تم یزید کو برا کہہ کے گنہگار کیوں بنتے ہو؟ یہ بات تھی اس میں لکھی ہوئی قبلہ۔ اور ظاہر ہے جو ون سائیڈ لوگ ہیں، جو ون وے پہ جاتے ہیں، صرف ایسی باتیں سن کے اور پڑھ کے بہک جاتے ہیں، پھر وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہ یزید پر لعنت نہ بھیجو، یزید لعنت یزید پر بھیجتے ہیں، پیٹ ان یزیدیوں کے دکھتے ہیں۔ لعنت کسی پہ کی جاتی ہے، پیٹ میں مروڑ ان کے ہوتا ہے، کہ نہ برا نہ کہو، یزید کو برا نہ کہو۔ ممکن ہے خدا جو غفار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ممکن ہے ان کے گناہوں کو بخش دے۔ یہ دلیل تھی، یہ لاجک تھی، یہ منطق تھی، یہ اس کتاب میں فلسفہ تھا۔ یہ ممکن ہے یزید کون سے گناہ کو بخش دے؟ دیکھیں یزید ہے قاتل حسین، یزید ہے میرے مولا کا قاتل، کہ نہیں وہ غفار ہے، ممکن ہے بخش دے۔ اما جب اللہ قسم پہلی بار پڑھا تھا تو میں نے جہاں میں گئے یہ جملہ کہا تھا کہ جب تک ہماری قوم کے جوان بزرگ ان کے سینے میں دل ہے، دل میں دھڑکن ہے، یزید پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ زندہ باد، یا علی، یا علی، مولا سلامت رکھو۔ اب ظاہر ہے مشکل یہ ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب لوگ آئیں گے تو مجلس ختم کرنے کا وقت ہو جائے گا۔ یہ بھی تو معاملہ ہے بھائی، کیوں قبلہ ہے؟ یزید پر لعنت نہ بھیجو، یزید پر لعنت نہ بھیجو، کیوں کہ وہ غفار ہے، غفور ہے، ممکن ہے یزید کے گناہوں کو بخش دے۔ اور ایسا ایک فتویٰ نہیں ہے، یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ یونیورسٹی بڑی پرانی ہے، یہ تو بس اس کے اسٹوڈنٹ بدلتے رہتے ہیں۔ نہیں غور کیا، جو پہنچ گئے، یہ یونیورسٹی کوئی نہیں ہے، اس کے ودیارتھی بدلتے رہتے ہیں، اس کے اسٹوڈنٹس بدلتے رہتے ہیں، ان کی مینٹلٹی ایک ہے، ان کا کورس ایک ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں بابا، ان کا کورس ایک ہے، ان کی کتابیں ایک ہیں، ان کا مقصد ایک ہے۔ یزید کو برا نہ کہو، ممکن ہے خدا اس کے گناہوں کو بخش دے۔ ہم نے کہا جب تک سینے میں جان ہے یزید پر لعنت بھیجتے رہیں گے، کس لیے کہ اگر تیرا خدا اتنا بڑا غفار ہے کہ قتل حسین کے بعد یزید کو بخش سکتا ہے تو لعنت بھیجنے کے بعد ہمیں بھی بخش دے گا۔ کچھ کہہ رہا، ایک سلوات پڑھو نا عظمت حسین پائے، عجیب منزل۔ تو یہ جو اس یونیورسٹی کے ودیارتھی ہیں، یہ ذاکر نائک اور فلاں وہ مفتی نعیم، آپ قبلہ جانتے، وہ مفتی نعیم ہے، ماشاءاللہ فتووں کی فیکٹری ہیں، اتنا مال چائنا میں نہیں بنتا جتنا ان کے فتوے بنتے ہیں، بہت بڑا پروڈکشن ہے فتووں کا، جس مدعے پہ چاہیے فتویٰ لے لیجئے۔
توجہ کیجیے گا. اب ایک فتویٰ یاد آ گیا درمیان میں تو سنا کہ آگے بڑھ جاؤں. ویسے فتویٰ میرا ٹاپک نہیں ہے اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عجیب لوگ ہیں کچھ فتوے مان لیتے ہیں فوراً. مجلس میں نہ جائیے مان لیں گے, تبرک نہ کھائیے مان لیں گے, کھچڑا نہ کھائیے مان لیں گے, کھچڑا حرام ہے کھچڑی سنت ہے. یہ فتوے ہیں تو میں کیا کروں. ایک صلوات پڑھو عظمت ہو. میں کیا ڈھونڈ رہے ہو بابا, کیا معاملہ. یا علی مولا علی. تو عجیب عجیب منزلیں عزیزان گرامی خود زندہ باد. کھچڑا حرام اور کھچڑی وہ بولو بابا. اب فتوے ہیں تو ہم کیا کریں. توجہ کیجئے بس کچھ نہ کچھ کہنا ہے, کچھ نہ کچھ بولنا ہے, کوئی نہ کوئی فتویٰ دینا ہے. ابھی یہ تو اب بولتے بھی ہوں پھنس بھی جاتے ہیں, یہ بات الگ ہے. یہ نظام حسین ہے. کچھ کہہ رہا ہوں بابا, یہ حسین کا نظام. ابھی کچھ دن بعد وہ کربلا کی وادیوں میں سرزمین کربلا پر شہید کتنے ہوئے؟ 72. یزیدی فوج کتنی تھی؟ اباؤٹ 1,30,000. اتنی تھی, 1.25 لاکھ کا. ہزاروں کی تعداد میں مرے یزیدی. ان کا خون کس زمین پر گرا؟ ان کے کربلا پہ گرا. کربلا پر گرا کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں یزیدی جو واصل جہنم ہوئے وہ دفن کہاں ہوئے؟ اس لیے کہ کوئی روایت نہیں ہے کہ ان کے لاشوں کو فوج لے کے گئی ہو. میں مٹی کے گڈھے کھود کھود کے دفن کر دیا, مٹی ڈال دی. تو ہزاروں کی تعداد میں یزیدی کہاں دفن ہوئے؟ وہیں دفن ہوئے جہاں مرے. سینکڑوں کو غازی عباس نے شہید کیا, شہزادہ علی اکبر نے, جناب قاسم نے, مولا حسین نے. جو گیا تلوار چلتی تھی مر جاتے تھے, واصل جہنم ہو جاتے تھے. یہ دفن کہاں ہوئے؟ کہ کربلا کی زمین پر. کہ یزیدی دفن ہوئے ہزاروں اور یہ دفن 72. تو خون تو ان کا زیادہ گرا. یہ پھر کربلا کی زمین خاک شفا کیسے ہو گئی؟ کچھ کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ یزیدیوں کا گرا ہزاروں کا خون. قبلہ کچھ کہہ رہا ہوں. یزیدیوں کا گرا ہزاروں کا خون اور کربلا کے شہید 72 ان کا بھی لہو ہے. اور آپ کہتے ہیں کربلا خاک شفا ہے. میں نے کہا بالکل ہے. کہ وہاں تو یزیدی بھی دفن ہے. میں نے کہا تھے ہیں نہیں ابھی مزہ نہیں آئے گا بابا. دفن ہوئے تھے. اور ظاہر ہے جب فرسٹ ٹائم یہ کوشچن ہوا تو آدمی گھبرا جاتا نا, یہ معاملہ کیا ہے, یہ میٹر کیا ہے. ہمیں ایک دن میں وہ اشرف علی تھانوی نام سنا ہے نا؟ ہاں بھائی سنا ہے تو بلوا ہاں بولو, کچھ ہمت بڑھے میری بھائی. ہاں سنا ہے اشرف علی تھانوی. قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے انہوں نے, اشرف علی تھانوی نے. بڑے مولانا تھے, بڑے مولانا تھے. اس لیے کہ بڑے مولوی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کا پیٹ موٹا ہونا چاہیے. یہ بھی ایک سمبل ہے. بڑے مولانا تھے اشرف علی تھانوی. ان کی ایک کتاب ہے اشرف علی تھانوی کے پسندیدہ واقعات. اشرف علی او بولو بابا, اشرف علی تھانوی کے پسندیدہ واقعات. اس میں ایک واقعہ ہے, واقعہ نمبر ہے 177, 177واں واقعہ. میں کتاب پڑھ رہا تھا, اللہ قسم واقعہ پڑھ کے طبیعت خوش ہو گئی. آپ کی بھی طبیعت خوش ہو جائے گی. اب صلوات پڑھیں تو بابا بتا سناؤ, آپ کو بھی مزہ آئے گا.
واقعہ نمبر، اور بول کمیل ابھی تو بتایا 177، اشرف علی تھانوی کے پسندیدہ واقعات۔ وہ 177واں واقعہ لکھتے ہیں کہ مکہ شریف میں اور مدینے میں اور بہت جگہ پر پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ ایک معین پیریڈ کے بعد، ایک زمانے کے بعد مردے کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ آج یہاں نتھو دفن ہے، اسی قبر میں 20 سال کے بعد کلو دفن ہو جائے گا۔ 20 سال کے بعد اسی قبر میں کلو کو، پھر 20 سال گزریں گے، پھر جمن، پھر چھیدی۔ یہ وہاں کا دستور ہے، رسم ہے، جمن، چھیدی، کلو، بدھو، لمبے ناٹے، سجولے مجولے 15-20 سال کے بعد بدل جاتے ہیں۔ یہ جہاں قبرستان چھوٹے، مکہ شریف میں بھی یہ رسم تھی۔ سرزمین مکہ پر ایک بہت بڑے عالم تھے، اور عالم کے ساتھ ساتھ بہت بڑے ویاپاری بھی تھے، بزنس مین تھے۔ ان کا نام تھا شیخ دہان۔ آئل کے بزنس مین تھے، آئل، تیل کے ویاپاری۔ وہاں تیل کے کنویں ہیں جگہ جگہ۔ وہ بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے۔ ان کے علم کی قسمیں کھاتے تھے لوگ، بہت بڑے عالم تھے۔ انتقال ہو گیا۔ ایک شخص نے، وہ بھی عالم تھا، کہ اس نے وصیت کی کہ جب میں مروں تو مجھے شیخ دہان کی قبر میں دفن کرنا، اگر اتنا پیریڈ گزر جائے۔ میں مروں اس لیے کہ مجھے ایک عالم کی قبر ملے گی، یہی میری بخشش کا سامان ہے، یہ نہیں کہ پٹائی اور بڑھ جائے گی۔ میں جملے دے رہا ہوں، ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں، اللہ قسم ہے۔ کیا مجھے ان کی قبر میں دفن کرنا؟ وہ مر گئے، سب کو مرنا۔ وصیت تھی کہ شیخ دہان کی قبر میں دفن کرنا، اور وصیت کے مطابق اتنا زمانہ بھی دیکھیں، اشرف علی تھانوی نے لکھا، بابا شبیہ حسن کاظمی صرف پڑھ رہا ہے۔ اب شیخ دہان کی جو قبر کھودی، مجمع بھی جمع تھا، یہ بھی مالدار ہے مرنے والا، شیخ دہان بھی مالدار تھے۔ اچھا، میت میں آج کل لوگ اس نظریے سے نہیں آتے کہ میت میں شرکت ثواب ہے، دیکھتے ہیں مرا کون ہے، 40ویں میں کیا ہوگا، 100 میں کیا ہوگا، اللہ جانے ہم انوائٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، شیرمال ہوں گے کہ سادی روٹی ہوگی، اسی حساب سے ڈریس وریس پہن کے آتے ہیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں مولانا ہے؟ اب وہ شیخ دہان، یہ وصیت تھی ان کی کہ مجھے شیخ دہان کی قبر میں دفن کرنا۔ قبر جو کھودی اور قبر کا تختہ یا پتھر جو ہٹایا، سب نے دیکھا کہ شیخ دہان تو ہے نہیں، ایک حسین جمیل لڑکی لیٹی ہوئی ہے۔ دیکھیں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں اللہ قسم، حسین ترین لڑکی لیٹی ہوئی ہے، ایسا لگتا تازہ مدفون ہے، تازہ مرحومہ، کرنٹ ڈیتھ، اور لیٹی ہوئی ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، اس لیے کہ یہاں تو شیخ دہان کو ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں، ان کی ہڈیاں ہوتی، خوشبو ہوتی یا ان کی بدبو ہوتی، ماں کچھ تو ہوتا بابا۔ وہاں ایک لڑکی، یورپ، سب نے غور سے دیکھا، گولڈن بال، وہ کفن کا سیرا بھی ہجایا، کلر فیئر، رنگ گورا، سب نے پہلی نظر میں کہا کہ یہ سعودیہ کی تو ہے نہیں، اس لیے کہ سعودیوں کے چہرے تو بڑے منحوس ہوتے ہیں ماشاءاللہ، یہ سعودیہ کی تو ہمیں لگتی نہیں، یہ تو گوری چٹی ہے، سنہری بال ہیں، پھر کہ یہ کسی یورپ کنٹری کی ہے۔ یورپ کا وہ بحث بعد میں کرنا، پہلے یہ دیکھو مولوی صاحب کہاں گئے۔ اما یہ پیچھے والے بات سنیو تو سلوات پڑھ دو نا بابا، ہے کچھ ہمت پڑھو، تھوڑی دیر اور پڑھنا ہے۔ یاری وہ سارے پریشانی ہے کہ مولوی صاحب کہاں ہیں،
یہ تو سامنے ہے، مولوی صاحب کہاں ہیں؟ سب بڑے پریشان۔ اور یہ لڑکی کون ہے؟ یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یورپ کے کسی کنٹری کی ہے۔ توجہ کیجیے، اب یہ سننا تھا کہ مجمع، توجہ کیجیے گا، ایسا واقعہ اگر کہیں ہو جائے تو ظاہر ہے ہر آدمی کسی کا رشتہ ہو یا نہ ہو خبر سن کے کھینچا چلا آتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، سب کے منہ پر ایک ہی جملہ تھا، مولوی صاحب کہاں ہے؟ مولانا صاحب کہاں ہے؟ مولانا صاحب کہاں ہے؟ یہاں تو لڑکی لیٹی ہوئی ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ میٹر کیا ہے؟ یہ ہے کون؟ اتنے میں مجمع کو چیرتا ہوا ایک نوجوان آگے بڑھا، اس نے میت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے میں اسے پہچانتا ہوں، اس لیے کہ یہ میری اسٹوڈنٹ رہی ہے۔ وہ توجہ رکھیے گا، اللہ قسم، یہ میری اسٹوڈنٹ رہی ہے، میں اسے جانتا ہوں، یہ فرانس کی رہنے والی ہے، اس کا نام یہ تھا، دیکھیں نتیجہ دوں گا، اس کا نام یہ تھا، اسے اردو پڑھنے کا شوق تھا، میں نے اسے اردو کی ٹیوشن دی ہے، اردو کے ساتھ ساتھ میں اسے کچھ دینیات بھی پڑھاتا تھا۔ ریئل فیکٹ یہ ہے کہ یہ در پردہ مسلمان ہو گئی تھی۔ نہیں غور کیا بابا؟ یہ در پردہ مسلمان ہو گئی تھی، یہ در پردہ ایمان لے آئی تھی، مگر اس نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا کچھ سوشل پرابلمز، سماجی پریشانیاں، ورنہ در پردہ یہ ایمان لے آئی تھی۔ سب کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو فرانس میں دفن ہوئی تھی، پیرس میں، مگر سب کی سمجھ میں آ گیا کہ چونکہ ایمان لے آئی تھی لہذا فرشتوں کو یہ گوارا نہ ہوا کہ عیسائیوں کے قبرستان میں رہے، وہاں سے اٹھا کے مکہ شریف لے آئے۔ کچھ کہہ رہا ہوں بابا؟ یہ فرشتوں کو گوارا نہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد کوئی مرحوم عیسائی قبرستان میں رہے، لہذا وہاں سے اٹھا کے مکہ شریف لے آئے۔ مکہ شریف قبرستان میں اب یہ کرسچن نہیں ہے، یہ شریفہ ہے۔ کہ اس کا فرانس سے مکے آنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر مولوی صاحب کہاں ہیں؟ اس کا وہاں سے یہاں آنا تو سمجھ میں آتا، مگر ہمارے قبلہ کہاں ہیں؟ بڑا معاملہ۔ اس نے کہا آپ میں اسے ٹیوشن کرتا تھا، یہ مر گئی، ٹھیک ہے، یہ در پردہ ایمان لے آئی تھی، میں ٹیوشن بند ہوئی، میں سعودیہ چلا آیا، آپ پیرس کب جائیں گے؟ کہ جاؤں گا، کہ ذرا وہاں تحقیق کرنا۔ یہ فرانس لوٹا، واقعہ پڑھ لیجئے گا، بھئی چھپا ہوا معاملہ ہے۔ یہ واپس پلٹا، لڑکی کے ماں باپ سے ملا، کہ تم نے اپنی بیٹی کو کہاں دفن کیا تھا؟ کہ اسی قبرستان میں۔ کہ نہیں، وہ تو مکہ شریف میں ہے۔ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں، کہ ناممکن ہے۔ یہ قسم پہ قسم کھاتا ہے، وہ کہتے ہیں امپاسبل، ناممکن، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مکہ شریف میں ہے وہ۔ کہ دیکھو تو صحیح، اگر آپ کی بیٹی یہاں دفن ہوئی تھی وہاں ہے، تو پھر اس کی قبر میں کون ہے؟ پھر اس کی قبر میں کون ہے؟ ماں باپ بھی چونکے یہ معاملہ کیا ہے، مگر اس نے اتنے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ وہ بھی قبر چیک کرنے کے لیے مجبور ہو گئے، تابوت چیک کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ رات میں پہنچے، مٹی کھودی، اس لیے قبر پہ پہنچے، مٹی کھودی، تابوت کھولا، لڑکی تو نہیں تھی، وہی مکے کا مولوی لیٹا ہوا تھا۔ لڑکی تو نہیں تھی، مکے کے مولوی صاحب پیرس میں لیٹے ہوئے تھے، دفن ہوئے مکے میں، ٹرانسفر ہو گیا۔ میں اتنا بڑا ٹرانسفر، اللہ قسم، ویزا مل مشکل ہے، مولوی صاحب آسانی سے چلے گا، مرنے کے بعد ہی صحیح۔ دفن ہوئے مکے میں، اور لاشا کہاں ہے؟
پیرس میں یہ لڑکی دفن ہوئی وہاں